السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ. میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے زوبی، اور یہی حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور عوام جو منتظر ہے کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور اسی امید سے میرے خیال سے سارے پاکستانی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یا چند مہینوں میں چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. مگر یہ اگر ہم بات کریں مہنگائی کی تو اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی کے جو شکار ہے وہ ہے درمیانہ طبقے کے لوگ. طبقہ بالکل. دیکھیں، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بھیک بھی مانگ لے گا، وہ کسی سے مانگ بھی لیتے ہیں اور ان کی مدد کرنے بھی لوگ آ جاتے ہیں. مگر جو درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں، پہلی مانگ بات بھی تو نہیں وہ سکتا. مانگتے نہیں ہیں، اور دوسری بات کہ ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جناب ان کے پاس تو گھر ہے، جناب ان کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، جناب ان کے شوہر کے پاس تو نوکری ہے. مگر اب وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کس طرح سے ادا ہو رہا ہے، جو موٹر سائیکل ان کے پاس ہے اس کے اندر پیٹرول کس طرح سے ڈالی جا رہی ہے، اور جو اولادیں ان کی جو اسکول اور مختلف اخراجات کر رہے ہیں ان کی وہ کس فیسیں. طرح سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور سفید پوش آدمی جو ہے وہ اب اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ نہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وہ اس حالت میں ہے کہ کسی سے ہاتھ پھیلا سکے، اور نہ ہی اس حالت میں ہے کہ زندگی کو صحیح معنوں میں گزار سکے. تو مجھے سب سے زیادہ جو مسئلے مسائل کا شکار لگے ہیں وہ درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں، جس کے اوپر حکومت بھی نظر ثانی نہیں کرتے. کیونکہ حکومت نے دیکھیں بجلی کی قیمتیں کی اگر ہم بات کریں، جو بالکل غریب طبقہ ہے ان کے لیے ایک سلیب بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جناب. اب اس غریب طبقے سے ہٹ کے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو درمیانہ طبقہ ہوتا ہے، جو کہ اس سلیب کے اندر نہیں آ سکتا. ظاہر ہے وہ ایک کچھ عرصے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ 2 کمرے یا 3 کمرے کے مکان میں بھی رہتا ہے تو اس سے اپنی سٹیٹس اور اس معاشرے میں اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہے. مثلاً جیسے کہ آپ دیکھیں نا، جو بجلی کے اگر ہم بلوں کی اور بات آپ کریں. نے سوری بات کاٹ رہی ہوں، اس مرتبہ تو سب کے بل زیادہ آئے، اور ہم لوگ جو ہیں بہت کفایت شاری سے بجلی کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے باوجود 16,000 روپیہ، کسی کے جی 32,000 آیا ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہم اتنا تو یوز نہیں کرتے. یہ میں اب تک ایک ہفتے میں تقریباً 9-10 لوگوں سے سن چکی ہوں. زوبی، دراصل میں آپ کو بتاؤں سلسلہ ایسا ہے. ایک تو گرمی کا زور جو ہے وہ ایسا پکڑ چکا ہے تمام شہروں میں، تمام صوبوں میں. تو اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جہاں اگر ہم ایک پنکھے سے بھی گزارا کرتے ہیں تو اب وہ کیا ہے کہ دوسرے پنکھے، تیسرے، ہر جگہ پنکھا کھولنا پنکھا تو پڑ رہا ہے. چل کیوں؟ ہیں. کیونکہ پنکھے تو گرمی چلتے. اور آپ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ جو ہے بجلی کھاتا ہے وہ ہے پنکھے، موٹر. موٹر صحیح. جب بھی چلے گا، چاہے پانی کی موٹر ہو، چاہے پنکھے کی موٹر ہو، چاہے وہ آپ کا ایئر کولر ہو، موٹر جہاں چلتا ہے وہاں سب سے زیادہ بجلی جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. اچھا، اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بعض وقت سوچتے ہیں ہم اگر پنکھا بھی بند کرتے ہیں تو پانی کا موٹر چلانے کے لیے موٹر استعمال ہوتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں. اچھا، اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، بجلی کی جو یونٹ ہم 11 روپے کی لیتے تھے آج وہ جی بڑھ 35 گئی. روپے تک پہنچ چکی ہے. یونٹ مہنگا ہو کیونکہ گیا ہے. گھما پھر آ کے دیکھیں وہ کہتے تو ہیں جناب نہیں ابھی ہم 20 روپے یونٹ ہے، کوئی کہتے ہیں 17 ہے. مگر آپ اس کی کیلکولیشن اگر آپ کریں گے تمام ٹیکسز وغیرہ ملا کے تو آپ کو گھر پہ جو بل آتا ہے وہ تقریباً 35 روپے کے حساب سے آتا ہے. کیونکہ ہم صرف یونٹ کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس میں مختلف ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں، مختلف آپ دیکھیں اس قسم کے اخراجات اس میں ڈالے جاتے ہیں، جو کہ پھر ہماری کیلکولیشن کے مطابق بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بجلی کم استعمال کی، اس کے باوجود جو مختلف ٹیکسز کی صورت میں جو اب آج ہم دے رہے ہیں
تو اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صنعتیں بھی نہیں چل رہی ہیں، صنعت کاروبار نہیں چل رہا صنعت کاروں کا، تو شہری زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ کیونکہ بے روزگاری آ رہی ہے شہروں کے اندر۔ ایک زمانہ تھا لوگ گاؤں دیہاتوں سے شہر کی طرف آتے تھے یہی سوچ کے کہ جناب شہر میں نوکریاں ملے گی، کارخانے چلیں گے،